اس لیے میرا خیال ہے ہمارے ذہن میں تو یہ بات بھی نہیں ہے کہ ایمبیسی سے کیا توقع ہے. توقع ہماری ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان ہم جواب دیں, ایگزیکیوٹ ایمبیسڈر نے کرنا ہے. اور یہ آپ, میں ابھی نہیں کہہ رہے ساتھ بیٹھے, آپ 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے, آپ کو پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا, ہم 2-2.5 سال ہو گئے, آپ ٹی وی کی ریکارڈنگز نکلوا لیں where I have publicly said کہ the best we have is in Washington now. So اس میں توقع شوقوں والی بات نہیں, مشکل وقت آتے ہیں, ان کو بھی ہینڈل کرنا ہے, اور اچھے وقت بھی آتے ہیں. اس سے بہتر میرا نہیں خیال کسی ایمبیسی کی پرفارمنس ہو سکتی تھی آنیسٹلی گیون. سر سوال ایک چھوٹا سا حصہ رہ گیا. تھینک یو بہت شکریہ. سر محسوس یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان سے بالکل ٹرسٹ نہیں ہے. میں بائیڈن صاحب آپ کو معلوم ہے کہ بابا کے دور میں وائس پریزیڈنٹ بھی تھے. سر سی پی سی کنٹری میں ہم شامل ہیں, واش لسٹ میں ہم شامل ہیں, چائلڈ سولجر جس کا پاکستان میں نام و نشان ہی کوئی نہیں, ہم اس میں بھی شامل ہیں. تو سر جب اس طرح کی جب آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں تو آپ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یار یہ ساتھ ہمارا نیبرنگ کنٹری انڈیا, وہاں پہ آپ کو معلوم نہیں کہ اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے, تو پاکستان سے اس طرح کا برتاؤ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کا بالکل آئی تھنک اٹس اے ویلڈ پوائنٹ, اور یہ کنسرن ہمارا بھی ہے. جب پارٹنرز آگے چلتے ہیں اور کوئی کام کرتے ہیں تو مائنر ایڈیٹنٹس نہیں آنے چاہیے, وہ ان نیسیسری ہوتے ہیں. اس تعلق میں ان دا پاسٹ یہ مسئلہ شاید رہا ہے, اور میری اس میں کچھ مسئلہ بھی کہہ لیں جو وہ ہوتی ہیں چیزیں. ہمارا اس پہ موقف بالکل واضح ہے. جہاں تو کوئی ٹیکنیکلی کوئی جواز بنتا ہے تو بالکل ٹھیک, اگر کوئی کمزوری ہے, اگر کوئی ایشو ہے تو بالکل ٹھیک. لیکن آپ مجھے خود بتائیں, آپ کو خود پاکستانی چائلڈ سولجر پاکستان, مطلب کوئی لاجک بھی تو سمجھ آئے کسی چیز کا, ٹھیک. اچھا, اس کے بعد ایف اے ٹی ایف کی اب میں اور کیا بات کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ ہندوستان کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے خود ہی واضح کر دی, ہم تو یہ بات نہیں کر رہے, اب وہ کر رہے ہیں. سو یس, یہ ایشوز ہیں اور یہ بالکل ریز ہوتے ہیں, اور ہم یہ بات باور بھی کراتے ہیں کہ کئی چیزیں فیئر نہیں ہیں اور ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ان پہ اگین آن گوئنگ پروسیس ہے. یہ چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوتی, لیکن بالکل جو ہمارے کنسرنز ہیں وہ ریز ہوتے ہیں, اور ان کے معقول جواب بھی کئی دفعہ آتے ہیں, اور جو ان کے کنسرنز ہیں وہ ریز کرتے ہیں. بٹ آن گوئنگ پروسیس اسی لیے بنا ہے اور اسٹرکچر اسی لیے بنا ہے کہ یہ تمام چیزیں اس میں ڈسکس ہوں. لیکن اوور آل آئی ول ٹیل یو, آپ کو میں فیل ہوتا ہے کہ آپ پہ پریشر رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے. دیکھیے اوور آل آئی ول ٹیل یو کہ مجھے کم از کم جنیوا یہاں ویری کنڈیوسو کنسٹرکٹیو میٹنگس, جس میں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہونے والی ہیں, اور ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے مل کے آگے چلنا ہے. بٹ یہ چیزیں بالکل موجود ہیں, اینڈ وی وانٹ کہ جتنی جلدی یہ ریکٹیفائی ہو جائے اتنا بہتر ہے. سر ایک صاحب آپ کے ساتھ اور بھی آئے ہیں, ان کا کوئی ذکر, ایک صاحب آپ کے ساتھ اور آئے ہیں, ان کا ایک صاحب آپ کے ساتھ اور آئے ہیں, ان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے, تو نہیں کریں, میں آپ کو بتائیں ڈیلیگیشن تو ان کی کس کس سے میٹنگ ہوئی, اور وہ بھی ابھی رکیں گے یا آپ جا رہے ہیں؟ نہیں, از ناٹ ہیئر. وہ جن میٹنگس کے لیے آئے تھے وہ ہو چکی ہیں. ایسے جیسے میں نے آپ کو بتایا, نیکسٹ فیز آف مائی ٹرپ از مور پبلک ان نیچر, جس میں ہم کانورسیشنز کر رہے ہیں. انفلوئنسر جو نیریٹو انفلوئنسرز ہیں, جہاں سے پاکستان کا نیریٹو تھنک ٹینکس ہیں اور باقی چیزیں, وہ بالکل ساتھ تھے. میں نے آپ کو بتایا نیشنل سیکورٹی لیول کی گفتگو تھی, ٹیکنیکل گفتگو تھی, اینڈ دس دیر واز اے ڈیلیگیشن. اور ہم بالکل ہم گئے ہیں ان تمام میٹنگس پہ, بیکاز کئی چیزیں ہیں جس میں وی نیڈ ڈائریکٹ ٹیکنیکل انپٹ, گراؤنڈ سچویشن افغانستان ہے وغیرہ. سو دس واز دا کمپوزیشن وی ڈیسائڈیڈ آن, because as I told you, this wasn't a visit, a high level political visit. وہ بھی ہوگی انشاءاللہ, اس میں different headlines ہیں. This wasn't a headlines, this was very much a conversation کہ بھائی آگے چلنا ہے, technical issues کیا ہیں, nuts and bolts کیا ہیں, کس نے کیا کرنا ہے. اس کے بعد آف کورس وہ پولیٹیکل اور لیڈرشپ لیول کے بعد تو چل رہی ہے, اور وہ بات کی پاکستان اور بھی فیلڈ ہے انٹرسٹ ہے. آپ ابھی جیسے یہ سوال جاننے کے اعتماد کا فقدان ہے دونوں ممالک کے درمیان, ابھی تک جو صدر جو بائیڈن ہے انہوں نے کوئی ڈائریکٹلی رابطہ نہیں کیا پاکستانی پرائم منسٹر سے, اور ٹونی ہے جو جان کیری بنگلہ دیش کے, ٹونی بلنکن آپ انڈیا میں, اور دوسری طرف
دوسرے ممالک میں، تو کیا آپ کہیں گے اس طرح؟ کیا پاکستان کی کیا چاہتا اور امریکہ کے آپ نے کیا رزلٹ نکالا جو ملاقات ہوئی؟ کیا دیکھیے یہ ٹیلی فون کال کی بہت زیادہ بات ہوئی ہے، بالکل میرا خیال ہے پاکستان اتنا اہم ملک ہے کہ یہ سوال پاکستان میں بھی اٹھا ہے کہ جناب کیوں نہیں، کم از کم میری جو تمام گفتگو ہے اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ بالکل پاکستان اہم ملک ہے اور فون ہوگا اور ہونا چاہیے، اور کچھ شیڈیولنگ ریزنز انہوں نے ہمیں دیے، لیکن ظاہری بات ہے اتنی ماں سے یہ بات نہیں، ہمارا موقف اس پہ بالکل واضح ہے، بات فار دا سیک آف ٹاکنگ تو چلتی رہتی، لیکن سبسٹنس پہ جہاں فائدہ ہوگا وہاں پہ بالکل بات چیت ہونی چاہیے اس لیول پہ بھی، اور وزیر اعظم پاکستان ڈیسائڈ کریں کہ وہ بات کس نہج پہ کیا بات اور کس طرح ہونی چاہیے۔ بہرحال ابھی تک ہمیں ایسی ریکویسٹ کی طرف سے نہیں ہے، جب آئے گی تو آبویسلی وی ول ویٹ اینڈ ڈیسائڈ کہ کیا کرنا ہے۔ مین چیز ذہن میں رکھیں، اسٹرکچر بن چکا ہے، ہائی لیول انگیجمنٹ ہو رہی ہے، ملٹیپل کانورسیشنز ملٹیپل چینل سے ہو رہی ہیں، ہاں آپ کو وہ والی فیل نہیں آئے گی جو آپ کو پہلے آئی، جس میں بڑی بڑی میٹنگز، تصویریں، ہر دوسرے دن ملاقات، ہر چوتھے دن فون کال، وہ نہیں، اپروچ فرق، اپروچ ہے سبسٹنس بیسڈ کام کریں۔ ابھی دیکھیں امین اسلم صاحب اور جان کیری صاحب کی ملاقات ہوئی، انہوں نے ایگری کر لیا کہ آگے ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ بنے گا، جو بھی ان کا پروسیس ہوتا ہے کلائمیٹ والی سائڈ، اب ریزلٹس ٹھیک۔ دوسرا طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ میں آؤں، پہلے دن آپ کو ایئرپورٹ پہ ملوں، آپ کو کون جی دیکھے نکلا، یو ناٹ انٹرسٹ، ہم آپٹکس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم سبسٹنس کی بات کر رہے ہیں، وہی طریقہ بہتر ہے اس تعلق کو آگے لے جانے کا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اعتماد کی کمی ہے کہ کیا ہے، اور یہ ہم نے بار بار بات بھی کر دی ہے کہ کنسٹرکٹیو بات ہو رہی ہے، اور ہم ان کو بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ دیکھیے آپٹکس ٹھیک نہیں ہے، اگر کوئی ایشو ہو تو ہمیں بات کرنی چاہیے، یہ چائلڈ سولجر سے کیوں، مطلب وہ خیر ان کا تکنیکی جواب ہے، وہ ٹھیک ہے۔ امریکہ نے ابھی کوئی 5.5 ملین کے قریب ویکسین ڈوزز پاکستان کو دی ہیں، تو اگر اعتماد کی کمی ہو تو شاید وہ چیزیں نہ ہوں، لیکن یس دیر از اے لاٹ مور ورک ٹو بی ڈن، کیونکہ ان دا پاسٹ اعتماد کی کمی رہی ہے، وی ہیو ٹو ایکنالج دیٹ، اور اسی کو ہم اوور کم کر رہے ہیں بائی ڈوئنگ واٹ، دونوں سائڈ ایکسپیکٹیشنز وہ بنائیں جس پہ ڈلیوری ہو سکتی ہے، اور وہ بات کریں جو میوچل انٹرسٹ میں ہے، جو ہونے والی ہے، اور اسی پر اچھا مود صاحب، طالبان کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بہت پاکستان ہمیشہ پیش کرتا رہا ہے، اور افغانستان کے حوالے سے نہیں، افغانستان کے حوالے سے کرتے رہے، طالبان کا موقف طالبان کریں گے، ہمارا اس طالبان پر اثر و رسوخ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جی، جو کہ وکٹورین بلنکن نے بھی دہلی میں کہا کہ پاکستان کین ڈو وے مور دین پاکستان نے ڈن، اس میں یہ کہنا یہ ہے کہ دوسرے جو فیکٹرز ہیں افغانستان کے ناردرن الائنس، ان سے بھی بات چیت ہے، ان کے بھی اثر و رسوخ ہے، ان سے بھی چل رہے ہیں۔ دیکھیں پہلے اثر و رسوخ کا ورڈ جو ہے نا، یہ انفلوئنس پہ بات چلی جاتی ہے، انگریزی کا جو صحیح ورڈ ہے اس کے لیے وہ لیوریج ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی منیمل ماڈسٹ، کیوں؟ اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، یہاں پہ یہ تاثر بڑے سالوں سے، میں بھی 10 سال یہاں تھا، اسی کا حصہ تھا کہ جی وہاں پہ کوئی بارڈر ہے، وہاں سے لوگ ادھر کو آ جاتے ہیں، پھر ادھر کو چلے جاتے ہیں، ایز اف کہ وہاں کوئی 8 لین کی ہائی وے بنی ہوئی ہے، اس پہ ایک بندہ جا رہا ہے، وہ سیٹلائٹ سے نظر ہے، وہ بندہ جا رہا ہے، یو انڈرسٹینڈ دا ٹوپوگرافی، ٹھیک؟ کیا یہ بات درست ہے کہ ایتھنک ریلیشنز ہیں؟ بالکل درست ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ افغان ریفیوجیز میں ماضی میں سپورٹ بیس رہی ہے؟ بالکل درست ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ کئی ان میں سے لوگوں نے پاکستان میں ان کے اہل خانہ یا کوئی اس طرح پاکستانیوں سے شادیاں ہیں؟ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ ہمارے کانٹیکٹس ہیں کیونکہ یہ وہاں پہ پلے پڑے ہیں اور مدرسوں میں پڑھے اور پھر ظاہری بات ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کیا یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کریں یہ نہ کریں؟ اگر جناب یہ ہوتا تو مجھے 2 چیزوں کا جواب دیتے، کیا 90 کی دہائی میں وہ ہم کرا سکے جو ہم چاہتے تھے؟ کیا وہ بامیان گداز پہ جو ہوا تھا کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ ایسا ہوا؟ اگر یہ ہے تو کیا ہم تب اور باتیں طالبان سے نہ کر لیتے؟ اچھا، دوسری چیز یہ بتائیں کہ یہ جو تحریک طالبان پاکستان نہتے پاکستانیوں کو شہید کر رہی ہے،
इतना तो हम करवा ही लेते हैं उनसे कि जनाब इनका तो बंदोबस्त करें जो हमें मार रहे। अगर इतना ही असर रसूख होता तो पहली चीज़ अगर आप पाकिस्तानी एहलकार होते तो क्या करते, ये ना करते कि भाई हमें, तो वो भी नहीं। तो इससे वाज़ेह होता है कि ये कन्वीनियंट नैरेटिव देने के लिए ठीक है कि जी बट फॉर पाकिस्तान, ये आपको भी मालूम है मुझे भी मालूम है ऐसे नहीं है। जो कुछ हम कर सके हैं वो हमने किया। हाँ, अब एक बात मैं आपको वाज़ेह कर देता हूँ कि पहले बहुत ये बात होती थी, कम अज़ कम इन द हार्ट्स ऑफ हार्ट्स, कि जी पाकिस्तान काइनेटिक एक्शन करके चढ़ रहा है। तो क्या आप हमें ये कह रहे हैं कि रेफ्यूजी कैंप्स में 3 मिलियन लोगों पे चढ़ दो या 2 मिलियन लोगों पे चढ़ दो? देखिए ये मुमकिन बातों में से नहीं है। 80,000 कैजुअल्टीज हैं पाकिस्तान में। अच्छा, फर्ज करें कि आप कहते हैं जी कि कोई ऐसी जादुई छड़ी है कि पाकिस्तान कुछ कर सकता है, वहाँ पे फौजें तो आपकी ख़त्म हो गई। जब 1.5 लाख फौजी था तब ये कोशिश नहीं की गई। अभी ये कोशिश करनी है जब वहाँ फौजी कोई नहीं है। अभी सिर्फ एक रास्ता है, माजी को ना देखें, आगे चलें। और आगे कहाँ जाना है? सियासी मफाद। तो मेरा ख्याल है अब ये जो एक नैरेटिव कन्वीनियंट चलता रहा है, इसका चैप्टर, इसकी ज़रूरत ही ख़त्म हो गई है, क्योंकि अभी एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। उसमें मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, पाकिस्तान अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का 100% मिलाप है। अगर हर एक का गोल वहाँ पे अमन, अगर अमन चाहते हैं तो सिर्फ सियासी मफाहमत से हो सकता है, और उसमें तमाम को मिलकर काम करना होगा। और एक ही पॉइंट है जो पाकिस्तान बार बार कहता जाता है, ठीक है। मुझे तो किसी ने ये भी कहा कि जी ये तो साउंड करता है आप डेस्परेट हैं, तो मैं ये वाज़ेह करूं कि ये डेस्परेट नहीं है, ये अफ़गानिस्तान की बेहतरी के लिए बात हो रही है, जिससे पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ है कि उस खित्ते पे रहम करें और हमें ये मिल के काम करना है। हम इसलिए ये मौक़िफ़ दे रहे हैं, वरना देखिए फिर हल तो पाकिस्तान ने तुम्हारा है, तो हमने तो अपना हल निकालना है। बट दिस इज़ नॉट व्हाट द रीजन डिजर्व्स। पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड चाइना जो है वो पब्लिकली एक दूसरे को मिल रहे हैं और सपोर्ट जाहिर किया चाइना ने कि अगर तालिबान हुकूमत में आ जाते हैं तो वो उनके इंटरेस्ट के लिए लुकआउट करेंगे। ये बात हुई है, but maybe you're right. I haven't. This came in Washington Post and other important news. They will look after their interests. They will look after their interests, yes. And also पेंटागन से भी जो हमें प्रेस ब्रीफिंग मिली उसमें भी यही था कि आधे से ज़्यादा अफगानिस्तान पे तालिबान ने कंट्रोल कर लिया है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। क्या पाकिस्तान प्रिपेयर्ड है अपना वेट थ्रो करने के लिए तालिबान गवर्नमेंट के पीछे? पाकिस्तान एक चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है, बाकी अभी हमारी कोई तैयारी नहीं। साफ सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, वी नीड पीस इन अफगानिस्तान, फुल स्टॉप। देखिए एक फ़र्क है जो दूर बैठ के देख रहे हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुक। लोग सवाल पूछते हैं, जो आप मेरा ख्याल है जिस तरफ आप जा रही हैं कि जी अगर तालिबान आ गए तो पाकिस्तान का, ठीक यही सवाल है। ये लग्जरी सवाल करने की और उसका तज्जिया करने की उन ममालिक के पास तो है जो 10,000 मील, 8,000 मील, 6,000 मील, 2,000 मील, 1,500 मील दूर। आप मेरे से सवाल ये कर रही हैं कि एक प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसमें लड़ाई होगी, सिविल वॉर की तरह की सिचुएशन बन जाएगी, जब दूसरे एंड पे पहुंचेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरे लिए ये काबिल कबूल ही नहीं है कि मैं इस प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट को होने दूँ। इसलिए मैं बार बार दुनिया को कह रहा हूँ, अपने आप को कह रहा हूँ, अफगान हुकूमत को कह रहा हूँ, जिनका रवैया आप सबके सामने, और उसके बावजूद हम ये बात कर रहे हैं सॉरी कि ये यहाँ मामला जाना ही नहीं चाहिए। और हमारा ये बिलीफ है कि अगर सिंसियरली सारे एफर्ट करें तो अभी भी ये नतीजा मुस्बत निकल सकता है, और पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है, बाकियों की भी ज़रूरत है कि वो ये रोल प्ले करें। अब फैसला वही होगा जो ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक है, और ये बात तमाम लोगों को समझनी होगी, और गालिबन इसीलिए आप गुफ्तगू में तब्दीली आ रही है। लेकिन अगर आप फिर से यही बात करेंगे कि जी एक तरफ इंसान है और दूसरी तरफ नीम इंसान है, तो फिर गुफ्तगू करना मुश्किल। वही स्ट्रेटेजिकली ये आपने जो प्लान ऑफ एक्शन बताया है, इट्स होपफुल एंड इट्स द राइट ट्रैक टू गो, बट तालिबान के ऊपर पाकिस्तान का कोई लेवरेज नहीं है।
یہ protracted war یا long term civil war جو آپ کہہ رہے ہیں, this is not in our control. پاکستان اس کو define یا اس کو dictate نہیں کر سکتا کہ وہ کس طرف جائے. بالکل ٹھیک ہے. Right? What if it happens? Do we have a strategy in place? دیکھیے, پہلی بات میں بالکل کلیئر کروں کہ پلیز ڈونٹ, آپ نہیں کرنی, میں جنرلی کہہ رہا ہوں, پریزنٹ اٹ ایز پاکستان's interest or responsibility. یا تو یہ فیصلہ کر لیں کہ دنیا کا انٹرسٹ نہیں ہے, ختم ہو گیا. No, I'm talking about Pakistan. Not from. پھر تو چلیں ٹھیک ہے, بٹ ایوری بڈی سیز اٹ از دیئر انٹرسٹ. تبھی امریکہ سے بھی مثبت گفتگو ہے. ریجنل ڈائنامک میں آپ کو پتہ ہے ٹروئکا پلس کا میکینزم ہے. دوحہ پروسیس از کریٹیکل. اس وقت ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پروسیس چل رہا ہے اسی کو استعمال کر کے کوئی حل نکالنا ضروری ہے. تو ریجن اس بات پہ اگریڈ ہے کہ اکٹھے مل کے فیصلہ کرنا ضروری ہے. اس بات پہ بھی اگریمنٹ ہے کہ ملٹری ٹیک اوور کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں. اب اس کی وجوہات فرق ہو سکتی ہیں. افغان حکومت کو تو آف کورس نہیں ہونا چاہیے. لیٹس سے کسی اور ملک کو ہو سکتا ہے کہ یہ ملٹری ٹیک اوور نہیں, بیکاز ڈیموکریسی امپورٹنٹ ہے. پاکستان کے لیے ملٹری ٹیک اوور ڈیموکریسی کی وجہ سے, ہیومن رائٹس کی وجہ سے, اور اس وجہ سے کہ ایک سول وار پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا, وہ بھی موجود ہے. So all of this is agreed. The question is how do you operationalize all of this? بہت سی میٹنگز ہو رہی ہیں. دیکھیں میٹنگ پہ میٹنگ ہو رہی ہے. ابھی ہم نے اس میٹنگ سے نکل کے ایک ایکشن اورینٹڈ چیز پہ جانا ہے جہاں تمام امپورٹنٹ طالبان قوتیں اگری کر لیں اکٹھے بیٹھ کے ایک ریئلسٹک سلوشن نکالنے کی, اور وہ دیٹ از واٹ وی آر پشنگ فار. باقی دیکھیں ہر سسٹم پلاننگ کرتا ہے, ہر سسٹم پلان بی پہ سوچتا ہے, تو اب اس لیے ہمارا سسٹم بھی وہ کر رہا ہے. جیو اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے. اچھا وہ بڑی دیر سے پوچھ رہے ہیں, پھر آپ سے آخری کریں. جی یعقوب صاحب. محمد صاحب میرے 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال. ایک تو آپ جب سے ایک تو آپ کو بہت مجھے خوشی ہوئی ہے دیکھ کے, کیونکہ آپ کو USIP میں دیکھتا تھا تو بڑے عرصے بعد آپ کے یہاں بہت خوش ہوئی. ایک تو یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ یہ جو افغانستان کا ایشو ہے یہ